بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واٹس ایپ اور فیس بک پر مولانا طارق جمیل صاحب کی کچھ تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں جن میں مولانا ایک مزار پر حاضر ہوئے ہیں اور وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ ان تصاویر کی وجہ سے بہت سے لوگ وہاں پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بعض تو وہ بھی ہیں جو مولانا پر کفر اور شرک کے فتوے لگا رہے ہیں۔ غیر مقلدین اور بریلوی حضرات تو مولانا پر طعن و تشنیع اور تنقید کیا ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ اپنے ساتھی بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء دیوبند، غیر مقلدین حضرات، بریلوی حضرات اور علماء عرب کے فتاوی حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ غلط فہمی دور ہو سکے۔ فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 142، اس کے اوپر یہ سوال کیا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلے ذیل کے بارے میں کہ مزار پر جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا منع ہے یا شرک ہے؟ تو جواب دیتے ہوئے مفتی صاحب نے لکھا، مفتی شبیر صاحب نے، کہ شرک یا ممنوع نہیں ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ مزار کے اوپر جانا اور وہاں جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ شرک یا ممنوع نہیں ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن عوام الناس کا اعتقاد صاحب قبر سے مانگنے کا ہو جائے تو جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ علماء دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اس کے مطابق مزار کے اوپر جانا یا وہاں جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ شرک یا ممنوع نہیں ہے بلکہ جائز اور درست ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے معلوم کیا گیا کیا میت کی قبر کے پاس دعا ہاتھ اٹھا کر کی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا اگر ہاتھ اٹھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اور وہاں پر مدفون لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ مسلم شریف مجموع الفتاوی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 337۔ اسی طریقے سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں دفن کرنے کے بعد میت کے لیے دعا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا اپنے بھائی کے لیے استغفار اور ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اس سے اب سوالات کیے جائیں گے۔ چنانچہ جس شخص نے میت کے لیے استغفار مانگنے کی غرض سے ہاتھ اٹھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جس شخص نے ہاتھ اٹھائے بغیر یہی کہہ دیا یا اللہ اس کی بخشش فرما، یا اللہ اس کی بخشش فرما، یا اللہ اس کی بخشش فرما الی آخرہ، تو اس میں بھی گویا کوئی حرج نہیں ہے۔ لقاء الباب المفتوح مجلس نمبر 82۔ تو یہ علماء عرب کے فتاوی ہوئے۔ اب دیکھیں غیر مقلدین حضرات کا جو فتویٰ ہے اس سلسلے میں وہ کیا ہے۔ فتویٰ علماء حدیث جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 280، اس کے اوپر موجود ہے۔ سوال کیا گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قبر پر ہاتھ اٹھا کر مردے کے لیے دعا مانگنی جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کس دلیل سے، اور اگر ناجائز ہے تو کس دلیل سے؟ زید کہتا ہے کہ جب قبرستان جا کر السلام علیکم یا القبور کہنا جائز ہے تو قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ بکر کہتا ہے کہ ہرگز جائز نہیں۔ دونوں میں سے کس کا قول درست ہے؟ الجواب بعون الوہاب بشرط صحت السوال۔ اب جواب سنیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دفن کے وقت قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنا ثابت ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جب مل کر دعا کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، اس لیے السلام علیکم پر قیاس کرنے کی حاجت نہیں، صاف فعل نبوی سے ثابت ہے۔ فتاوی ثنائیہ جلد اول صفحہ 532۔ اس کی مزید توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا عین سنت کے مطابق ہے اور صریح نص سے ثابت ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جز رفع الیدین اور نسائی شریف میں حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور مردوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا اور بیان کیا۔ تو یہ غیر مقلدین حضرات کا فتویٰ ہے۔ اس کے مطابق قبر پر جانا اور وہاں جا کر دعا کرنا، ہاتھ اٹھانا، یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق ہے اور صریح نص سے ثابت ہے۔ تو یہ علماء عرب کے فتاویٰ ہیں، غیر مقلدین حضرات کا فتویٰ ہے، اور اسی طریقے سے جو علماء دیوبند ہیں ان کا فتویٰ ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ بریلوی حضرات کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بریلوی حضرات کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب قبر سے مانگنا جائز ہے، چنانچہ وہ استمداد کے قائل ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر کے اوپر جا کر صاحب قبر سے مانگنا جائز اور درست ہے، چنانچہ ان کے علماء نے خود اس بات کی صراحت کی ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولیاء اللہ ہیں ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، لہذا اولیاء اللہ سے مانگنا، ان سے مدد طلب کرنا یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ تو بریلوی حضرات کا یہ جو نقطہ نظر ہے یہ باطل ہے۔ علماء دیوبند اس بات کے قائل نہیں کہ قبر پر جا کر صاحب قبر سے مانگا جائے، جیسا کہ میں نے شروع میں جو فتویٰ نقل کیا تھا اس میں صراحت کی گئی ہے اس بات کی کہ صاحب قبر سے مانگنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر وہاں جا کر صاحب قبر سے مانگا جا رہا ہے تو ناجائز ہوگا، یہ باطل عقیدہ ہوگا، علماء دیوبند اس کے قائل نہیں ہے۔ ہاں علماء دیوبند اور اسی طریقے سے عرب علماء اور اسی طریقے سے غیر مقلدین حضرات یہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ قبر کے اوپر جانا اور وہاں جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ بریلوی حضرات کا جو نظریہ ہے یہ مفتی اکمل صاحب نے بیان کر دیا ہے، اس کو آپ ویڈیو کے اندر یا آڈیو کے اندر آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور جو حضرات بغیر